الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت. ان دونوں کے درمیان فرق کو ذہن نشین فرما لیں. قابلیت کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت ہو، استعداد ہو، علم ہو، اس کے اندر فضل اور کمال ہو، وہ کوئی ہنر جانتا ہو، سلیقہ ہو اس کے پاس ہر کام کے کرنے کا. اور اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جائے تو اس کو قبولیت کہتے ہیں. ساری چیزیں انسان کے اندر ہوں، صلاحیت ہو، استعداد ہو، علم ہو، کمال ہو، ہنر ہو، مال اور دولت ہو، دنیا کا ہر فن وہ جانتا ہو، ہر ظاہری کمال اس کو حاصل ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شخص قبول نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے. چنانچہ پہلے پارے میں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے جو دعا فرمائی وہ قبولیت کی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو دعا کیا کی؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے ہمارے پیارے رب، ہم جو آپ کے گھر کے تعمیر کا کام کر رہے ہیں باپ بیٹے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ خود تو تھے ہی وقت کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں بھی نبوت کا دروازہ کھولا. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی نسلوں میں اور ان کی اولاد کے اندر بھی نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا. چنانچہ یہ واحد نبی ہیں کہ خود بھی نبی
دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ عجیب اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی جو شرف کسی اور نبی کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایسی مثالیں تو ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں نبی، جیسے حضرت زکریا بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی نبی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی، لیکن اتنی پشتوں تک نبوت کا سلسلہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور انہوں نے قبولیت کی دعا فرمائی۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے کچھ چیزوں میں امتحان لیا تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، یعنی انہوں نے پہلی پوزیشن لی، 100% نمبرات میں کامیاب ہوئے۔ واقعات تو ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن عجیب و غریب واقعات جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان فرمایا وہ ان کے بیٹے کی قربانی سے متعلق۔ معصوم اور خوبصورت بچہ جب وہ دوڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو آپ نے ہمارے راہ میں قربان کر دیں، ہمارے راستے میں اس بچے کو قربان کر دیں، اس پہ چھری پھیر دیں۔ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی سوچے کہ اگر یہ امتحان آج ہمارے لیے آ جائے تو کون ہوگا جو اس امتحان میں پاس ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، سبحان اللہ، یہ بے شک بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھو نا، طالب علم تو کہتے ہیں کہ یار یہ پیپر بڑا مشکل تھا، یہ پرچہ بڑا مشکل بنایا، اور کبھی ممتحن خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے پیپر بڑا مشکل بنایا ہے، میں نے جو آپ کا پرچہ بنایا نا یہ پرچہ بہت مشکل ہے، تیاری کرنا ذرا اچھی طریقے سے۔ اس امتحان کے بارے میں ممتحن خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی یہ بہت بڑی عظیم آزمائش تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ بیٹے کی قربانی معاف ہو گئی، جنت سے دمبا آیا، اور قربانی کی ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہم نے حضرت ابراہیم کی اس عمل کو جاری فرمایا۔ ہر سال اب تم نے قربانی کرنی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرنی ہے۔ جیسے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں دمبا آیا اور حضرت نے دمبے کی گردن پر چھری پھیری، تو اب فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جن کو اللہ نے استعداد دی ہے یا جن کی استعداد نہیں بھی ہے اپنے خوشی سے کرنا چاہیں تو تم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی نقل کرنی ہے۔ اور عجیب الفاظ سلام علی ابراہیم، اس کا ہم معنی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اس کا صحیح اور یعنی اگر ہم اپنے اردو میں اس کا ٹھیٹھ ترجمہ کریں نا، آزاد ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے شاباش ابراہیم، ابراہیم کو شاباش، کیا واقعی عجب امتحان دیا آپ نے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن نے بارہا فرمایا، اور ایک جگہ پر تو عجب الفاظ فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو امت تھے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فرد اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ شخص تو اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، یعنی ایک انسان تھا بظاہر لیکن کام پورے اکیڈمی کا کیا اس نے۔
پوری ایک جماعت کا اس نے کام سنبھالا، ایک آدمی نے تنہ تنہا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک ادارہ، ایک انجمن اور ایک پوری امت کے برابر قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری میں لگنے والے، ولم یکن من المشرکین، پکے موحد تھے، شرک کا نام نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو پسند فرمایا، ان کو چنا اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ نے ان کو نوازا، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہوں، نیکوں کے سردار ہوں۔ اور آخر فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی فرمائی، آپ کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی فرمائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر خیر جو قرآن مجید میں ہوا اور اللہ نے اتنی بڑی قبولیت ان کو عطا فرمائی، میں نے بتایا کہ کئی پشتوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اس کے پیچھے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی یہ دعا تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ذکر فرمایا کہ ان کے والد جو تھے حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ہم زلف حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حنہ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت حنہ کے پیٹ میں تھی حضرت مریم، انہوں نے نظر مانی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبولیت کی دعا فرما۔ اس میں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا، فرمایا کہ جن کو اللہ قبول فرماتے ہیں قبولیت انہی کو ملتی ہے جن کے لیے شروع سے فکر لگتی ہے قبولیت کی۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، ان کی عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن ان کو قبولیت کی دعا کی فکر ہی نہیں ہوتی، خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی اللہ سے ہم اپنے لیے اپنی اولاد کی قبولیت کی دعا مانگیں۔ اور ایک یہ تھے جو ابھی ماؤں کے پیٹ میں ہیں اور ان کے والدین ان کے لیے قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں اور ان کی والدہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ بچی تھی مریم، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور بیت المقدس کا خادم بنے گا، ایک بچی پیدا ہوئی ان کے پیٹ سے، لیکن دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ بعد میں ان کے جو خالو تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے مریم بے شک ہم نے آپ کو چن لیا، ہم نے آپ کو پاکیزہ کیا اور جہان کی تمام عورتوں پر آپ کو فوقیت عطا فرمایا، جہان کی تمام عورتوں پر آپ کو چن لیا، آپ کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہم نے دنیا کی ساری خواتین کے اندر۔ دیکھیں قبولیت کی دعا شروع سے کی جا رہی، اللہ نے پھر اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر اس کا اثر پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ ان کی دعا تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک ہی کام بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کام کسی کا قبول فرما لے، کسی کا کام بہت اونچا۔ لیکن حدیث پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیث شریف پر بہت سی کتابیں مرتب کی گئی، بہت سے محدثین نے کام کیا، لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ قبولیت بخاری شریف کو حاصل ہے۔ حالانکہ موطا امام مالک کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں، مسلم شریف کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں بھی تقریباً ساری حدیثیں صحیح ہیں، بہت کم احادیث پر کلام کیا ہے محدثین نے۔
तहावी शरीफ है, मुत्ता इमाम मोहम्मद है, सुनन दारमी है, दारक़ुतनी, ये बहुत सी किताबें हैं हदीस शरीफ, मुस्नद इमाम बिन हंबल है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन बुखारी शरीफ की कबूलियत, और आपको इनका वाक़या तो मालूम है ना कि बचपन के अंदर नाबीना हो तो इनकी वालदा बहुत रातों को उठ के रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी रातों को कि या अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई वापस। तो रात को एक दफा ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इनको ज़ियारत हुई, तो उन्होंने ख्वाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वालिदा से फरमाया क़द रद्दल्लाहु बसरा वलदिक बिदुआइक, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ की बरकत से, तुम्हारे रोने धोने की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बिनाई वापस फरमा दी। सुबह जब उठे हैं तो देखा कि बच्चा बैठा हुआ है और आंखें खुली हुई और सब कुछ नजर आ रहा है। बच्चे के लिए, जब वो मासूम बच्चा था, उसके लिए माँ रो रो के दुआएं कर रही, उसकी कबूलियत के लिए दुआएं कर रही। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। हमारे किताब मदरसे में, हमारे मदारिस में फिक़ह की किताब पढ़ाई जाती है, बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिक़ह की सबसे मकबूल तरीन किताब जो है वो हिदाया है। इसकी 4 जिल्दें हैं। जब तक वो किताब कोई ना पढ़े, मुकम्मल ना कर ले, तो उसको आलिम दीन होने की गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं, उसको सनद ही नहीं मिलती। हिदाया की 4 जिल्दें पढ़नी जरूरी है तालिब इल्म के लिए, जब तक नहीं पढ़ेगा वो आलिम नहीं कहलाएगा। लेकिन इसकी कबूलियत पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। उसकी कबूलियत की बुनियादी वजह उलमा ने उनके हालात में ये लिखी है कि उन्होंने हिदाया की किताब जो लिखी, तो ये 13 साल में ये किताब लिखी, और इस हाल में लिखी कि 13 साल तक मुसलसल रोजे का एहतमाम किया, मुसलसल रोजा। और अजीब बात यह है कि इतने इखलास के साथ ये रोजे रखे कि उनके घर वालों तक को पता नहीं चला उनके इस अमल का। खादमा थी, घर में वो रोटी ला के रख देती थी, और हजरत खामोशी के साथ किसी मिस्कीन को, किसी तालिब इल्म को वो अपना खाना खिला देते और जल्दी से बर्तन अपने पास रख देते। खादमा आराम से अपने वक्त पे आती, बर्तन उठा के ले जाते। 13 साल तक वो खाना लाती रही और हजरत इस तरीके से दूसरों को खिलाते, और अपने घर वालों पर ये राज फाश ही नहीं होने दिया कि वो खुद रोजे से बावजू होकर और रोजे की हालत के अंदर ये किताब उन्होंने लिखी। तो फिर ज़ाहिर कबूलियत तो पानी थी ना इस किताब। अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा गुलाम हसन सव्वाक रहमहुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और साहिब तसर्रुफ बुजुर्ग थे। अल्लाह ने बाल बुजुर्गों को ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि उनकी निगाह में अजब तासीर होती थी। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये कमाल रखा था कि वो जिस गैर मुस्लिम को नजर भर के देख लेते तो वो उसकी जुबान पर बेख्तियार कलमा जारी हो जाता और वो मुसलमान हो जाता। क्योंकि हिंदुस्तान के रहने वाले थे, वह हिंदुओं की कसरत थी, तो हजरत जिस हिंदू को निगाह भर के देख लेते तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। बेशुमार हिंदू इस तरीके से मुसलमान हो गए। तो वहाँ के जो हिंदू थे, अंग्रेज का दौर था, उन्होंने अंग्रेजों की अदालत के अंदर जाके मुकदमा कर दिया। ये एक मौलवी साहब हैं, ये हमारे बंदों को जबरन मुसलमान बनाते हैं, हमारे हम मजहब लोगों को जबरन मुसलमान बनाते। अंग्रेज जज के पास हजरत की पेशी लगी तो काफी सारे हिंदू भी खड़े थे। अंग्रेज जज ने पूछा कि आपके बारे में ये आपके बारे में ये यहाँ के लोग कहते हैं कि आप जबरन लोगों को मुसलमान बनाते। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को जबरन आज तक मुसलमान नहीं बनाया। तो जज के पास चूंकि सबूत थे तो जज ने कहा, इसरार किया कि नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप वाकई हिंदुओं को मुसलमान जबरन बनाते हैं।
تو حضرت کے اوپر عجب کیفیت طاری ہو گئی. وہ تھانے دار جو کھڑا تھا ہندو، حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے فرمایا کہ اس کو بھی میں نے مسلمان بنایا ہے. جیسے اس کی طرف اشارہ کیا نا تو اس نے زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر دوسرا آدمی کھڑا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا اس کو بھی میں نے مسلمان بنایا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا. تیسرے چوتھے 5 آدمی تھے، جیسے ان کی طرف حضرت نے یہ نگاہ کر کے یہ پوچھا کہ اس کو بھی میں نے مسلمان بنایا، تو غیر اختیاری طور پر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. وہ تو جج تھا انگریز، وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ کسی اور جہان کا ہے. اس نے جلدی سے مقدمہ خارج کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر نہ لگ جائے. یہ اس کی بدقسمتی تھی، اگر اس کا نمبر لگ جاتا تو اور کیا چاہیے تھا. سب سے بڑی نعمت تو ہدایت کی ہے دنیا میں. لیکن علماء نے فرمایا کہ وہ صاحب تصرف ضرور تھے، لیکن وہ قبولیت کا مقام ان کو نہ مل سکا جو ہندوستان کے ایک اور بزرگ ہیں. وہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر کے رہنے والے معروف ترین بزرگ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. 7 لاکھ اور 90 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی 90 لاکھ ان کے مرید 90 لاکھ مرید تھے اور 7 لاکھ انسان وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ان کو سلطان الہند کا لقب دیا گیا کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ تھے. ایک انگریز ایک دفعہ ہندوستان گیا، واپس جب اپنے ملک گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ہندوستان سے ہو کے آئے ہو، وہاں کی کوئی عجیب چیز بتاؤ، وہاں کیا چیز دیکھی ہے تم نے عجیب. اس نے کہا کہ میں سب سے بڑی عجیب چیز ہندوستان سے یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ ایک آدمی قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کی دلوں پر حکومت کر رہا ہے. ایک آدمی قبر میں لیٹے ہوئے ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے. خواجہ معین الدین صاحب کے بارے میں اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. جب انسان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں تو اس کا فیض پھر پوری دنیا میں پھیلتا ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے معروف عالم دین نامور شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین کی بڑی محبت رکھی. ہر مسلمان کو ہی محبت ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کو عشق ہوتا ہے سرزمین حجاز سے. تو حج پہ جب لوگ جاتے تو حضرت جس سال نہ جاتے یہاں ہندوستان میں ہوتے تو ان دنوں کے اندر حضرت بڑی عجیب کیفیت طاری ہوتی ان کے اوپر. ذی الحجہ کے دن جب شروع ہو جاتے بالخصوص جب حج کے ایام قریب ہوتے تو رات دن بس حضرت کی زبان پہ یہی تذکرہ جاری ہوتا اور مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے اور بار بار حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلتا جانے عشاق کہاں ہوں گے. یہ جملہ جانے عشاق کہاں ہوں گے، نہ معلوم عشاق کیا کرے. حجاج کو عشاق کہتے تھے، عاشق ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے در کے عاشق. تو تڑپتے رہتے تھے اور بڑے رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میرا ایسا نصیب بنا کہ مجھے مستقل مدینہ منورہ کی رہائش ملے، مجھے وہاں رہنے کی کوئی ترتیب بنے میری. اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی جانے کس صدق کے دل سے انہوں نے کتنے درد دل سے انہیں دعائیں مانگی ہوں گی. اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ مولانا حسین احمد پیدا ہندوستان میں ہوئے، پڑھے ہندوستان کے اندر، زندگی پوری ہندوستان میں گزری، موت بھی ہندوستان میں آئی، دفن بھی ہندوستان کی سرزمین میں ہوئے. ساری دنیا کو پتا ہے لیکن اللہ نے مدنی کا لقب ان کے جز کے ساتھ ایسے لگایا کہ آج صرف حضرت مدنی کا لفظ جب پکارا جاتا ہے تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے مولانا حسین احمد مدنی. اور تقریباً 18 سال تک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کا شرف حاصل. پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے علماء کرام ہمارے اساتذہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں تو یوں ہی کہتے ہیں نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب روایت سند پڑھی جاتی ہے تو حدیث کے الفاظ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. لیکن حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تو روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبر والے نے یوں ارشاد فرمایا. تو یہ ایک قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا مقدر بنا دے. قرآن مجید کے اندر دیکھیں ایک چونٹی کا ذکر ہے، ایک بے جان سی چیز ہے. 19ویں پارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزر رہا تھا،
تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ایھا النمر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کوئی ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا، نصیحت کی ادا اتنی پسند آئی کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں چونٹی کا ذکر رکھ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی چونٹی کے نام پہ رکھوا دیا، سورۃ النمل۔ یعنی تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے، اور پوری دنیا میں قیامت تک جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی تو چونٹی کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ اللہ نے ایک چونٹی کو قبولیت دے دی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک ذرے کو آفتاب بنا دیں، اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے۔ بعض لوگوں کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتے۔ سب سے بڑی مثال تو ابلیس کی ہے، لعین کی۔ دیکھیں کتنا عبادت گزار تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی عبادت کی کہ زمین کا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر اس نے سجدہ نہ کیا۔ طاؤس الملائکہ کا ملائکہ کا فرشتوں کا سردار شمار ہوتا تھا، عبادت کی زیادتی کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا سردار شمار کیا۔ اتنی عبادت کی لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ پا سکا۔ قابلیت اتنی تھی کہ قرآن کہہ رہا جب اللہ نے راندہ درگاہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، مردود نکل جا جنت سے ہمیشہ کے لیے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے جب عین اللہ تعالیٰ جلال میں تھے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ کیا کرنا ہے اس نے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہلت، انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دے دی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے اندر 3 عینیں تھیں، ایک عین کی کمی تھی، 3 عینیں تھیں، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ عالم تھا، دنیا کا سب سے بڑا عالم جس نے امام رازی رحمہ اللہ جیسے اتنے بڑے محقق عالم دین کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر لاجواب کر دیا۔ 99 دلائل توحید کے اوپر امام رازی رحمہ اللہ نے پیش فرمائے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان کو لاجواب کر دیا، ہر دلیل کا توڑ اس نے پیدا۔ اتنا بڑا عالم اور عابد اتنا بڑا تھا کہ پوری سرزمین پر اس نے عبادت کی، اور عارف اتنا بڑا، اس کو پہچان اللہ کی ذات کی اتنی پہچان تھی کہ اس وقت میں جب اس کو پتا اللہ تعالیٰ مردود فرما رہے ہیں لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میری درخواست قبول کر لیں گے، تو فرمایا کہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن ایک عین کی کمی تھی، وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اکڑ گیا سامنے، اور کہنے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں تو اس سے کہیں بہتر ہوں، معاذ اللہ، مجھے آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ تو افضل مٹی سے، آگ تو نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے نا، تو جو چیز نیچے سے اوپر کو اٹھ رہی ہے وہ افضل ہے، ظاہر ہے، مٹی تو نیچے ہی ہوتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا کہ قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت برستی رہے۔ قابلیت کا یہ حال تھا لیکن قبولیت نہ پاس۔ فرعون کی مثال دیکھ رہے ہیں، فرعون کی مثال دیکھ، کتنا بڑا طاقتور حکمران گزرا ہے دنیا کا کہ بنی اسرائیل کے معصوم بچے، ادھر بچہ پیدا ہوا اور دوسرے دن ذبح کروا دیا، بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی حکمران، خدا اللہ نہ کرے کسی کے ایک بچے کو ذبح کروا دے تو میرے خیال میں ایک دن کے اندر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، پورا ملک کھڑا ہو جائے گا، ظاہر ہے۔ معصوم بچے کو کوئی حکمران پکڑ کے ذبح کروا دے، پورا ملک آ جائے گا نا سڑکوں کے اوپر۔ یہ تو ظلم کی اتنی بدترین اور شفاقیت کی اتنی بڑی مثال آج تک نہیں قائم ہوئی، لیکن بعض روایت کے مطابق تقریباً 90,000 بچوں اس نے قتل کروا دی، ذبح کروا دی، لیکن اس کی حکومت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا، کوئی اس کے سامنے فر ہی نہیں مار سکا۔ اتنا بڑا فرما روا تھا اپنے وقت۔ ایسے تھوڑی اس نے کہا انا ربکم الاعلی علیاذ باللہ، سب سے بڑا دعویٰ جو ہے روئے زمین پر وہ یہ کہ خدا کی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں ہوں اللہ علیاذ باللہ سب سے بڑا خدا۔
اور قرآن کہہ رہا ہے، ایک دفعہ کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ یہ میرے ہی تحت حکم سے ساری نہریں بہ رہی. یعنی اتنا بڑا فرما روا، اتنا اس کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی. اور کہتے ہیں کہ اس نے تقریباً 100 سال عمر پائی بعض روایات کے مطابق، اور صحت اتنی اچھی تھی کہ 100 سال کے طویل عرصے میں اس کو سر کا درد بھی نہیں پڑا کبھی. اتنی اچھی صحت تھی اس کی. تو صحت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، فوج اس کے پاس، ساری چیزیں ظاہری طور پر سارے اسباب تھے اس کے پاس. لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ پاس. اللہ نے کیا اس کو عبرت کا نشان بنایا. ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آمنت برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر. لیکن قرآن نے کہا الآن وقد عصیت قبل. اچھا اب تجھے یاد آئی، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ لڑتا رہا ہمیشہ. تو کیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے اس کو ایسے عبرت کا نشان بنایا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگ سبق پکڑیں کہ جو اللہ کے ساتھ نافرمانی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے خدائی کا دعویٰ جو کرتا ہے، اس کا یہ انجام ہے کہ زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا. ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا. کتنی مثالیں ہیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انسان گزرا ہے، اتنا سمجھدار تھا دنیا کے معاملے میں، اتنا سمجھدار تھا، کہتے ہیں کوئی کام جو دوسروں سے نہ ہوتا نا وہ جلدی آ کے اس کام کو سمیٹ لیتا تھا. بڑے بڑے سردار اس کی عقل کے سامنے بے بس ہو جاتے. لوگوں نے اس کی سمجھداری اور عقل کی وجہ سے اس کو ابو الحکم کا لقب دیا. ابو الحکم، عقل، دانائی اور دانش مندی کا باپ، یعنی سب سے بڑا دانا انسان اپنے دور کا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ پا سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب ابو جہل رکھا. یہ ابو جہل ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے. اس کی کیا، یہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے جس کو تم عقل مند کہہ رہے ہو. حالانکہ ظاہری طاقت تھی اس کے پاس، عقل مند بڑا تھا، دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار تھا، بڑا دانا، قریش کا سردار تھا، بہت بڑا سردار شمار ہوتا تھا. یہاں تک اس کے بارے میں لکھا ہے حالات میں کہ اس کا نام بھی عمر تھا، عمر بن ہشام، اور امیر المؤمنین عمر فاروق کا نام بھی عمر تھا، عمر بن خطاب. تو وہ اتنا متکبر تھا اور اپنے آپ کو اتنا سمجھتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کو عمر نہ کہو. حضرت عمر تو ویسے عمر میں بھی چھوٹے تھے بہت، تو کہتا تھا کہ اس کو عمر نہ کہو، عمر تو میں ہوں، اس کو عمیر کہا کرو. تصغیر کے سیغے کے ساتھ، تصغیر کے اندر کمی کا معنی دیتا ہے، حکارت والا معنی ہوتا ہے نا. تو کہنے لگے اس کو عمر نہ کہو، عمر تو میں ہوں، اس کو عمیر کہو. اور بڑے عرصے تک حضرت عمر کو لوگ عمیر کہتے رہے اس کے ڈر کی وجہ سے. اور اس کا ایک روپ تھا، اتنا بڑا سردار، یہ اس کا ہم نام کیوں ہو؟ عمر تو بھائی وہی ہے عمر. لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوئی، مردود ہو گیا، ساری قابلیت ختم ہو گئی، کوئی حیثیت نہیں رہی اس کی. ایک اور سردار ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ولید بن مغیرہ. 12 بیٹے تھے اس کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب 12 صحت مند خوبصورت جوان، کڑیل جوان جب اس کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ فخر سے کہتا تھا کہ ایسے خوبصورت بیٹے اور کسی کے نہیں ہیں. ظاہر ہے 12 بیٹے، آج کسی کے 7 بیٹے ہوں تو مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کے 7 بیٹے نہیں. تو 12 بیٹے جب اکٹھے اس کو گھیر کے بیٹھتے تھے تو وہ بڑا اتراتا تھا. اور قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے گستاخی کے کلمے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اللہ نے قرآن میں اس کا آپریشن کیا اور بڑے سخت الفاظ فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، فرمایا کہ مجھے اور اس کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا مجھے چھوڑ دو، اس کو میرے حوالے کرو. وجعلت له مالا ممدودا، اللہ نے اس کی نعمت اپنے نعمتوں کو فرمایا دیکھو میں نے اس کے لیے کتنا بڑا مال دیا، اس کو بڑھنے والا مال دیا اس کو. وبنینا شہودا، اور ایسے بیٹے دیے اس کو جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں. ومہدت له تمہیدا، اور اس کے سارے کام میں نے آسان کر دیے. لیکن یہ آگے میرے سامنے آگے اکڑتا ہے، میری فرما برداری کی بجائے نافرمانی پہ اتر آیا. اتنا بڑا سردار تھا اور اتنا بڑا سمجھدار، ظاہری نعمتیں ساری اس کے پاس تھی، مال کی کمی نہیں تھی، اولاد کی کمی نہیں تھی. ہاں جی، ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں بڑا وقت، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا. میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ قابلیت ہے، استعداد ہے، کمال ہے، ہنر ہے، فن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی پسندیدہ چیز وہ قبولیت ہے. وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کو ایک اور عبرت کی بات سنا. مجدد الفسانی
الفسانی رحمہ اللہ کے دور کے اندر دو عالم تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کا نام تھا فیضی۔ دونوں بھائی تھے اور اتنے ذہین تھے، کہتے ہیں کہ جو بڑا بھائی تھا وہ 2 دفعہ کوئی کلام سن کے اس کو 2 دفعہ سنتے یاد ہو جاتا، اور چھوٹا بھائی جو تھا فیضی وہ 1 مرتبہ سن کر یاد کر لیتا تھا۔ یہ اکبر بادشاہ کا دور تھا اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس دور میں تھے۔ تو اس دور کے جو شعراء تھے ان کی ناک میں انہوں نے دم کیا ہوا تھا دونوں بھائیوں نے۔ وہ بادشاہ کے پاس اپنا نا کلام لکھ کے لاتے، شاعر پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، شاعر بادشاہ ان کی تعریف کرتے، منقبت میں اشعار لکھتے تھے، قصیدے لکھتے اور ان کو بڑا انعام ملتا تھا۔ تو جو شاعر بیچارہ آتا بہت محنت کر کے مہینوں کی محنت کر کے قصیدہ لکھتا بادشاہ کی تعریف میں اور کہتا جی میں آپ کی تعریف میں اشعار لکھ کے لایا ہوں، غزل لکھ کے لایا ہوں، قصیدہ سناؤ بھائی۔ اب یہ دونوں بھائی یہ تھے درباری ملا، ان کے صاحب تقوی عالم تو تھے نہیں بیچارے، ایسے ہی نام کے جب معلوم مولوی ہوتے ہیں نا، نام نہاد مولوی، تو درباری ملا تھے ایسے ہی بیچارے۔ تو یہ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو جیسے وہ بیچارہ محنت کر کے سنا کے فارغ ہو جاتا، وہ خوش تھا کہ اب میرے انعام کی باری آنے والی ہے، بادشاہ اعلان کرے گا میرے لیے اور مجھے اشرفیوں کی تھیلی ملے گی۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، وہ چھوٹا بھائی جو تھا فیضی، وہ کھڑا ہو جاتا اور وہ کہنے لگا بادشاہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کلام تو میرا ہے، یہ میرے کلام کو چوری کر کے سنا رہا ہے۔ اچھا بھی اگر آپ کا کلام ہے تو آپ سنا دو۔ چنانچہ اس کو تو 1 دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا، وہ پورا کلام اول سے لے کر آخر تک سنا دیتا اور انعام یہ لے لیتا۔ وہ بیچارہ منہ لے کے بیٹھ جاتا اپنا۔ اچھا، اور اس کے بعد جیسے وہ ختم کرتا تو اس کا بڑا بھائی وہ 2 دفعہ سن چکا ہوتا نا، پہلی دفعہ تو شاعر نے خود سنایا، دوسری دفعہ بھائی نے پڑھا، تو وہ جو بڑا بھائی تھا وہ کھڑا ہو جاتا ابو الفضل اور کہتا جی بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ میرے بھائی کا کلام ہے، اس کا کلام نہیں ہے، اور میں اس کی گواہی کے طور پر میرے بھائی کا کلام ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ دوسری دفعہ وہ سنا دیتا۔ اتنے بڑے ذہین تھے، آپ حیران ہوں گے کہ ان تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، ایک ایسا کارنامہ ان 2 بھائیوں نے انجام دیا کہ اس کی مثال سے پوری دنیا میں نہیں ہے کہ ان 2 بھائیوں نے مل کر قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور ایسی تفسیر لکھی کہ پورے قرآن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، پورے قرآن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی پورے قرآن مجید کے اندر با، تا، ثا، جیم، خا، دال، زا، شین، ضاد، وا، غین، فا، قاف، نون، یا یہ حروف استعمال ہی نہیں ہوئے، باقی جو حروف ہیں بس وہی استعمال ہو، اور نام رکھا سواطع الالہام، اس نام کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مولانا ولی راضی صاحب، ان کی زیارت کی ہے میں نے الحمدللہ۔ عالم تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت بڑے عالم کی اولاد ہیں اور علمی خاندان سے تعلق ہے، بڑے ذہین آدمی، پروفیسر ہیں بہت بڑے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، ہادی عالم کے نام سے، ہادی عالم، اور پوری کتاب غیر منقوط ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں، یہ نام میں بھی دیکھیں نا ہادی عالم، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا، کتاب میں نے پڑھی ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ تو انہوں نے تفسیر لکھی پورا، اتنی بڑی کتاب اور مکمل پوری تفسیر کے اندر ایک حرف بھی انہوں نے نقطے والا نہیں لکھا، کتنے ذہانت ہوگی ان کی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ذہانت کام نہ آئی۔ قابلیت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قبولیت سے معروم رہے۔ یہ وہی تھے کم وقت جنہوں نے وقت کے بادشاہ کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، بادشاہ کے سامنے لوگوں کو جھکو، یہ سجدہ تعظیمی ہے، جائز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کے خلاف فتویٰ دیا، اس لیے ان کے اس فتوے کی وجہ سے حضرت کو جیل میں جانا پڑا۔ اتنے بڑی ذہین لوگ لیکن مار کھا گئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ہنر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز تو قبولیت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سنانے لگے کہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، وہ خود انہوں نے اپنے گھر کی بات بتائی کہ ہماری 5 بہنیں تھیں، 5 بہنیں تھیں، ان میں سے 4 بہنیں جو ہیں وہ تعلیم کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے متوسط درجے کی تھی، لیکن ان بہنوں میں سے ایک بہن جو ہے وہ تعلیم کے اندر بھی بہت زیادہ تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی بہت زیادہ دیا تھا۔
ہم گھر والوں کو اس کی ذہانت، قابلیت، اس کے حسن پر اور اس کی صلاحیتوں پر ہمیں رشک آتا تھا. اور انہوں نے عجیب بات سنائی کہ جب ہماری بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے تھے تو یہ بہن چھوٹی تھی، بڑی بہنیں تھیں، ان کے رشتے بھی نہیں ہوئے تھے، تو کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی خاتون آتی نا ہمارے گھر میں تو ہماری والدہ اس بہن کو پکڑ کے الماری کے پیچھے چھپا دیتے، الماری کے پیچھے چھپا دیتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پسند کر لے تو دوسرے بہنوں کے رشتے رک جائیں. لیکن اللہ کا کرنا عجیب ہوا کہ 5 بہنوں کی شادیاں ہوئی، ان میں سے 4 بہنوں کو اپنے خاوندوں کی محبتوں بھری زندگی نصیب ہوئی، اور وہ جو بیچاری سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہین تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد بیچاری طلاق لے کر گھر میں واپس آ گئی. اللہ کی قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلی سجا رہی اور کہتی ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی، اور وہ دلہن رو رہی. سیکھا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زیور تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ کپڑے تمہیں بہت سج رہے ہیں. تو اس نے ایک جملہ عجب کہا ہندی زبان کے اندر کہ سہاگن وہی ہے پیا جس کو چاہے، سہاگن وہی ہے پیا جس کو چاہے. سہاگن کہتے ہیں دلہن کو اور پیا کہتے ہیں خاوند کو. تو صحیح معنوں میں تو دلہن وہی ہے نا جس کو خاوند پسند کرے. تمہاری پسند کا کیا اعتبار ہے؟ تم نے مجھے سجا دیا ہر لحاظ سے، تمہیں تو تمہاری نگاہوں میں خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے اگر اس کی نگاہ میں پسند نہ آئی تو کوئی فائدہ نہیں. انسان جتنی کوشش کر لے لیکن اگر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائیں تو بڑی کرنے کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے آپ بیتی میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ لکھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ جو حضرت شبلی رحمہ اللہ کے شیخ تھے اور لاکھوں انسانوں کے روحانی پیشوا، ایک دفعہ گزر رہے تھے، واقعہ تو لمبا مختصر سنا رہا ہوں. عیسائیوں کی ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو وہاں صلیب کا نشان دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات آئی، ان کو حقارت کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا وہاں کے لوگوں کو کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ ان کی دل میں اتنی بات ہی نہیں آئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو ان کے دل میں ایسے حقارت کے جذبات. اللہ تعالیٰ بڑے جو ہیں جو اللہ کے یہاں زیادہ مقام والے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ آ جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پہ ایسی ناراضگی ہوئی کہ اللہ معاف کرے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو گئے اور عیسائی ہو گئے اور عیسائیوں کے خنزیر چرانے لگے. حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے. تو حضرت شبلی رحمہ اللہ اور ان کے جو مریدین تھے وہ پریشان ہو گئے. کافی عرصے کے بعد پھر واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھی یہاں ہمارے بزرگ تھے، وہ یہاں انہوں نے علامتیں بتائی. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلان جنگل ہے وہاں جاؤ تو وہاں وہ خنزیر چرا رہے ہوں. تو دیکھا ان کے مریدین، حضرت شبلی رحمہ اللہ ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے ان کے، دوسرے بھی کافی ساتھی ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ بالکل وہی امامہ، وہی جبہ، وہی عصا، جس عصا کو لے کر جس لباس میں حضرت کھڑے ہو کر کبھی خطبہ دیتے تھے اور جس زبان سے قال اللہ وقال رسول کی صدائیں آتی تھی، آج اسی حال کے اندر اسی لباس میں کھڑے ہو کر خنزیر چرا رہے ہیں، سور چرا رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہیں زاروں قطع رونا شروع کر دیا. حضرت شبلی رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید آپ کو یاد ہے اب تک؟ تو روتے ہوئے فرمانے لگے کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ یاد کریں، ذہن پہ زور دیا کریں کہ صرف قرآن مجید کی ایک آیت یاد ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے کہا آپ بہت بڑے حافظ الحدیث تھے اور غالباً 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے. فرمایا کہ کوئی حدیث یاد نہیں رہی. بعد میں سوچ کے فرمایا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے یاد رہ گیا، من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو. اپنی طرف اشارہ کرنے فرمایا کہ میں مرتد ہو گیا تو میں قتل کا مستحق ہو چکا ہوں. تو یہ حالت جب دیکھی تو ان کے مریدوں زاروں کو رونا شروع کر دیا. تو ان کے اوپر بھی رقت کی کیفیت آ رہی ہوئی. تو انہوں نے روتے ہوئے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ کی رحمت سے تو یہ امید نہیں تھی، مجھے آپ کی رحمت سے تو یہ امید نہیں تھی کہ میں اس یہاں تک پہنچایا جاؤں گا اتنی حالت میں. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی حالت بدلی اور پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ اور اللہ کی کوئی ایسی ادا. اللہ معاف. بلعام باورا بنی اسرائیل کا عبادت گزار جس نے 400 سال تک عبادت کی.
بعض روایت کے مطابق 400 سال تک عبادت کی. اللہ کو اس کی ایک ادا پسند نہ آئی تو اللہ نے کتنی بڑی اس کے اوپر شامت ڈالی کہ قرآن کہہ رہا مثلہ کا مثل الکلب. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. اللہ نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ کی. اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور ایک غلطی ہوئی اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس لیے تھوڑا حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عظیم انسان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا جنت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ میری پوری امت جو ہے وہ اسلام کی مقروض ہے، لیکن اسلام ابو بکر صدیق کا مقروض ہے. میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن اے ابو بکر تمہیں اللہ تعالیٰ خود بدلہ دیں گے، میں تمہارا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. اتنے بڑے شان. فرمایا کہ باقی جنت کے جو 8 دروازے ہیں، کوئی کس دروازے سے کوئی کس دروازے سے داخل ہو، لیکن ابو بکر صدیق میرے وہ امتی ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں. جنت کے 8 دروازے جن کو پکاریں گے اور 12 جنت کو، اس کے باوجود کیا کیفیت ہے. بڑے حسرت کے ساتھ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. یہ باتیں کیوں فرماتے تھے؟ یعنی کہ اتنی بڑی بشارت. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ان کو ہم خانہ رسول فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی ان کو میت تو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسلام کے ساتھی تو ویسے ہی بنے اور غار کے ساتھی بنے اور مزار کے ساتھی بنے، جنت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ تحقیق لکھی ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر 2 منزلہ مکان ہوگا، اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں. اور میں اوپر کے منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نچلی منزل میں حضور صدیق رہائش پذیر ہیں. جنت کے اندر بھی حضور کے ساتھی. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اتنا خوف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات فرمائی، لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اور حدیث میں فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. تو میں عائشہ ایک دفعہ دیکھ رہی آسمان کی طرف. آپ نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ میں کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنے تارے ہیں آسمان کے اوپر، کوئی ایسا خوش قسمت امتی بھی ہوگا آپ کا اس کی اتنی نیکیاں. فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں قیامت والے. اتنا بڑا مقام ہے لیکن اس کے باوجود کتنا خوف تھا ان کے. حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، زیادہ رونے کی وجہ سے، ان کے رخساروں کے اوپر زیادہ رونے کی وجہ سے لکیروں کے نشانات پڑ گئے. لکیروں کے نشانات پڑ گئے تھے ان کے رخساروں پر، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف کے اندر. اتنے بڑے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث کہتے ہیں کہ جب حدیث کا درس دیتے تھے تو 40,000 کا مجمع ان کا حدیث کا درس سنتا تھا. ایک دفعہ مکبر جو ہے یعنی چونکہ سپیکر کا انتظام تو تھا نہیں، اب اس سپیکر کے اوپر 15,000 20,000 کا بندہ بات سن رہا ہوتا ہے، 50,000 کا مجمع بھی سنے گا، لیکن اس وقت سپیکر کا تو دور نہیں تھا. تو حضرت جب حدیث کا درس دیتے تھے تو آگے مکبر ہوتے تھے جو آگے آواز سن کے اگلوں کو آواز پہنچا رہے ہوتے. ایک دفعہ مکبرین جو تھے جو آگے آواز صرف پہنچا رہے تھے لوگوں تک، ان کی جب تعداد شمار کی گئی تو ان کی تعداد 1200 نکلی. 1200 مکبرین تھے صرف. تو سننے والا مجمع کتنا ہوگا؟ اتنے بڑے عظیم محدث. اور بعض رات کی تحقیق کی ہے کہ یہ واحد محدث ہے جن کے اوپر کوئی جرح نہیں کی گئی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی اتنی تعریف نہیں کی جتنی عبداللہ بن مبارک کی تعریف کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے، لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شاگردوں سے فرمایا کہ چارپائی، فرمایا کہ مجھے زمین کے اوپر لٹا دو. چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، فرمایا کہ مجھے چارپائی سے نیچے اتارو، زمین کو ننگے فرش پر لٹا دو. جب ان کو لٹایا گیا تو شاگردوں نے یہ دیکھا، ان کی کیفیت ہی عجیب ہوگی. انہوں نے دیکھا کہ حضرت کو جب لٹایا گیا زمین کے اوپر تو حضرت اپنے رخسار مبارک کو زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے ایسے، اور اپنی داڑھی پکڑ کر دعا کر رہے تھے روتے ہوئے کہ یا اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں دعا کی، یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ میں اتنا بڑا محدث تھا دنیا کے اندر، میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی. یہ نہیں فرمایا کہ میں راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا، میں اتنا تک میرے بیانات سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا. روتے ہوئے داڑھی پکڑ کے یہ دعا کی یا اللہ میرے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں آخر تک ڈرتی گئی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، اور یہاں تک مشہور تھا محدثین میں کہ جو حدیث حضرت امام احمد بن حنبل کو یاد نہیں وہ سمجھو کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. جو حدیث امام احمد بن حنبل کو یاد نہیں تو سمجھ لو کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. اتنے بڑے امام تھے اپنے وقت میں. امام بخاری کے بھی استاد تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شاگرد پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا سنت کے مطابق.
تو حضرت نے کلمہ تو پڑھا لیکن آخر میں فرما رہے تھے لا لا لا، یہ ان کی زبان پہ جاری. تو شاگرد بڑے حیران ہوئے. کچھ دیر کے بعد جب سمجھ رہے تو فرمایا، پوچھا کہ حضرت یہ آپ لا لا کیوں فرما رہے تھے؟ لا کا مطلب نہیں. تو فرمانے لگے کہ عین اس وقت کے اندر ابلیس آ گیا تھا اور وہ میرے سامنے ماتم کرنے لگا کہ اے احمد بن حنبل، میں افسوس کر رہا ہوں آج، میں ماتم کر رہا ہوں کہ پوری زندگی میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ تم میری چال سے بچ کے جا رہے ہو، تم میری چال سے بچ کے جا رہے ہو، کامیاب ہو کے جا رہے ہو. تو میں اس وقت سو کہہ رہا تھا کہ لا لا مردود ابھی نہیں، تو اس وقت بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے. میں اللہ کے فضل سے محفوظ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اینڈ اس وقت کے اندر بھی دیکھیں، جب موت سامنے ہے اس وقت بھی ڈر رہے. تو بھائی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک قابلیت ہوتی ہے اور ایک قبولیت ہوتی ہے. قابلیت تو ایک خداداد چیز ہے، وہ سب کو مل جایا کرتی ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر بے خبر. دیکھو انسان ایک سوچتا ہے کہ ہماری نگاہ میں یہ شخص بڑا مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اور ہمارے لحاظ سے اس کی ہم ایک اپنی سوچ بناتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کا تو اندازہ ہے، اللہ کی رحمت پہ نگاہ ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو، اللہ سے انسان ڈرتا بھی رہے. تو فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ دل میں اس کے خوف بھی ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے. تو اللہ سے قبولیت مانگیں، یہ قبولیت ملتی ہے مانگنے سے. اللہ